میں آگے آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا، وہ قاعدے ضابطے بتاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غریب کو غریب تر ہونے سے بچاتا ہے اور امیر کو امیر تر ہونے سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے یحمیہ الدنیا کما یحمی احدکم سقیمہ الماء، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے بخار والے کو پانی سے بچاتے ہو۔ تو معیشت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو غلط استعمال کر کے مسلمانوں کو کافر بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ ہم کہتے ہیں توحید کی بڑی اہمیت ہے، میں مانتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نماز کی بڑی اہمیت ہے، میں مانتا ہوں۔ لیکن معیشت پر اگر غور نہ کیا جائے، معیشت کو جیسے چلتی جیسے کافر چلاتے ہیں چلنے دیا جائے تو اس کے ذریعے مسلمانوں کو کافر کیا جا سکتا ہے۔ وہ توحید جس کی آپ اہمیت سمجھتے ہو اس کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو پاکستان کے علماء نہیں سمجھ رہے۔ اگر آج مدارس پر کوئی مسئلہ پیش ہو، کوئی حکومت برا ارادہ کرے تو سارے ہاتھوں میں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، سارے اختلافات ختم کر کے کہتے ہیں ہم ایک ہیں اور ہم مدارس کا دفاع کریں گے۔ ان کو کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور مدارس ساری دنیا کے نہ چاہنے کے باوجود چل رہے ہیں، لیکن معیشت کے مسئلے کو، سود کے مسئلے کو علماء نے وہ اہمیت نہیں دی جو اس کو دی تھی۔ اگر وہ اہمیت دی ہوتی تو آج یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حل ہو چکا ہوتا، جیسا میں آگے جا کر بیان کروں گا کہ یہ واقعتاً اگر اس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو یہ مسئلہ ممکن ہے، اس کا حل ممکن ہے، ناممکنات میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے بات کو بات پر فضیلت دی ہے، میں نے فضیلت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ایسا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے غریب کو غریب اس لیے نہیں رکھا کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، یہ میں نے جان بوجھ کر رکھا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پاس 10-10 کروڑ روپیہ ہو، کوئی فیکٹری چلے گی؟ کوئی مزدوری کرے گا؟ بولو تو کھاؤ گے کہاں سے، پہنو گے کہاں سے؟ غریب غریب ہے تو کائنات چل رہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے غریب کو غریب رکھا کائنات کو چلانے کے لیے تو پھر اللہ نے اس کے لیے قانون سازی کی، اس کی حمایت میں، اس کے فائدے کے لیے۔ تو فرمایا اس لیے میں نے غریب کو غریب نہیں رکھا کہ میرے پاس پیسہ کم پڑ گیا تھا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ہم تمہاری مقدار کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، کیوں؟ کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی فائل کھل جاتی ہے اللہ کے پاس، تیری تنخواہ میں نہ جانے کس کس کی روٹی اللہ ڈال کر دیتا ہے، بچوں کی روٹی بھی ڈال کر دیتا ہے۔ تو ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ سب کے لیے روٹی نازل کرتا ہے، رزق نازل کرتا ہے۔ برما میں، صومالیہ میں اگر لوگ بھوکے مرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان کی روٹی نازل نہیں کی تھی، اس لیے کہ بدماشوں نے ہتھیا کر کے ان کو بھوکا مارا ہے۔ اگر آپ ریسکیو کرنے نکلے ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، ایک چھت پر 10 لوگ 3 دن سے بھوکے ہیں، آپ وہاں گئے، 10 کو آپ نے 20 روٹیاں گن کر دے دی، آپ نے انصاف کیا نا۔ لیکن اگر ان میں موٹے موٹے 3-3 4-4 کھا جائیں اور جو کمزور ہیں ان کو تو بھوکا مرنا پڑے گا۔ ان کو دینے والے نے زیادتی نہیں کی، تقسیم اس نے صحیح کی تھی، مگر لینے والوں نے
زیادتی کی، سودی معیشت سے جب امیر تر ہوتا ہے تو غریب کو بھوکا مرنا پڑتا ہے۔